اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ بیع اور ربا میں پہلا فرق۔ بیع اور تجارت میں بائع اور مشتری دونوں کے منافع اعتدال کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس کا باہمی مدار تعاون پر ہوتا ہے جو انسانی اخلاق کو بلند کرتا ہے، برخلاف ربا کے کہ اس کا مدار غرض پرستی، مفاد پرستی پر ہوتا ہے۔ اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو قربان کر دیا جاتا ہے، یعنی دونوں جانب سے صرف اپنے شخصی نفع کے سامنے دوسرے کے نقصان کی کوئی پرواہ نہ کرنے کا نام ربا اور سود ہے، جو باہمی تعاون کے اصول کے خلاف ہے اور تجارت کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفع کی منصفانہ تقسیم کا نام بیع ہے، جس میں باہمی ہمدردی اور تعاون پایا جاتا ہے، اور سود و ربا کا کاروبار خود غرضی، بے رحمی اور ہوس پرستی پر مبنی ہوتا ہے۔ غور فرمائیے کہ بیع میں مشتری اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے، اور سودی کاروبار میں سود لینے والا مال کی ایک مقرر مقدار لیتا ہے جو اس کے لیے یقیناً نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر قرض لینے والے نے اپنی شخصی ضرورت سے قرض لیا ہے، جب تو مہلت اس کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ یقینی طور پر نقصان دہ ہے، اور قرض لینے والے نے تجارت یا صنعت و حرفت کے کام میں لگانے کی غرض سے لیا ہے تو مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ دوسرا فرق۔ بیع اور ربا میں دوسرا فرق یہ ہے کہ بائع اپنے خریدار سے خواہ کتنا بھی زائد نفع لے وہ صرف ایک ہی مرتبہ لیتا ہے، لیکن سود کے مسئلے میں پیسہ دینے والا مسلسل اپنے مال پر منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور مدت کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے پیسوں سے خواہ جس قدر بھی فائدہ حاصل کیا ہو، بہرحال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہوگا، مگر اس کے معاوضے میں دائن جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں، ماہانہ اور سالانہ بڑھتا ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ قرض سے بھی زیادہ نفع کی رقم ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرق۔ بیع اور ربا میں تیسرا اصولی فرق یہ ہے کہ خرید و فروخت میں چیز یعنی مبیع اور اس کی قیمت کا مبادلہ ہونے کے ساتھ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خریدار کے لیے کوئی چیز بیچنے والے کو واپس دینی نہیں ہوتی، لیکن سود کے معاملے میں مقروض رقم لے کر خرچ کر ڈالتا ہے، اور پھر اس کو وہ خرچ کی ہوئی رقم دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافے کے ساتھ واپس دینی پڑتی ہے۔ چوتھا فرق۔ بیع اور ربا میں چوتھا اصولی فرق یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے، خواہ تجارت ہو یا زراعت یا کوئی صنعت و حرفت ہو، اس میں اپنی محنت کرتا ہے، دماغ خرچ کرتا ہے، اس کے بعد اس کا فائدہ حاصل کرتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ ضرورت سے زائد اپنا مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک بن جاتا ہے، جبکہ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی، جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور جو نفع کے تناسب کا لحاظ کیے بغیر اپنے مقرر کردہ اور مشروط منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ یہ وجوہ اور اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالی نے بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے۔